الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے خیال ہوا کہ اس تعلق سے کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ایسی خوبصورت، دلکش اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے کبھی ایسی آواز سنی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد خوشنما آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اگر وہ 70 جوڑے پہن لیں تو 70 جوڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم صاف جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر وہ اپنے دوپٹے کو سورج کی روشنی کے سامنے لہرا دیں تو سورج کی روشنی بھی ان کے دوپٹے کے سامنے مات پڑ جائے، پھیکی پڑ جائے، پھر ان کے چہرے کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ جو نوجوان ہیں، جو تھوڑی تھوڑی خوبصورتی کو دیکھ کر لٹو ہو جاتے ہیں اور اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہوں گی۔ پھر یہ عورتیں اعلان کرتی ہیں، جنت کے بالا خانوں سے نکل کر نیچے کی طرف آ کر اعلان کرتی ہیں، ہے کوئی منگنی کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد یہ عورتیں، یہ حوریں جنت کے فرشتوں سے سوال کرتی ہیں کہ آج کیسی رات ہے کہ اتنی میٹھی میٹھی، اتنی دلکش اور اتنی سریلی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو فرشتے ان حوروں سے کہتے ہیں، آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ اس لیے یہ رات بہت ہی اہم رات ہے، یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کو امت محمدیہ کے لیے آراستہ پیراستہ مزین کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اس لیے مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، ہم کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور خاص طور سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شفاعت کرنے والے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام الشہوہ، اے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجئے۔ وہ بندے کے لیے جھگڑا کرے گا۔ اسی طرح قرآن بھی کہے گا، اے اللہ اس نے میری وجہ سے اپنے رات کی نیند کو قربان کیا، یعنی مکمل نیند نہ سو سکا، اور اس نے تراویح میں میری تلاوت کی، اسی طرح نوافل میں اس نے میری تلاوت کی، جس کی وجہ سے یہ مکمل نیند نہ سو سکا۔ اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن بھی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فیشفعان لہ، اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کے جھگڑوں کو قبول کریں گے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، سید الشہور رمضان کہا گیا ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو یہ رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس میں قرآن پڑھیں، اس میں نماز پڑھیں، اس میں تسبیحات پڑھیں، اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں بھی مانگیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر رات ایک منادی اعلان لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی حاجت
عافیت کا طلبگار کہ اس کے طلب کو پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ وہ افطاری نہ کرے، یعنی افطاری سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم اللہ تعالیٰ بندے کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اس ٹائم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کو 2 منٹ کا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے منت سماجی کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی مرادوں کو مانگیں۔ ہم کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی، اس لیے ہمیں چاہیے ہم افطاری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ جو عورتیں بھی افطاری کا سامان بنانے میں مشغول ہو جاتی ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ افطاری کے سامان کو 5 منٹ پہلے تیار کر لیں اور 5 منٹ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر لیں، جس میں وہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی مرادوں کو پوری کریں۔ اور اگر وہ 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں نکال سکتی تو افطاری بناتے بناتے ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرے۔ یہ موقع ایسا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔